نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے رمضان المبارک کے یہ مقدس ایام ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مزید فضل یہ فرمایا کہ روزوں کی توفیق دی، مسجدوں میں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی، اسی طرح تراویح کی توفیق دی، اور اسی طرح بہت سی طاعتیں ہیں جو دوسرے مہینوں میں بمشکل انجام دی جا سکتی ہیں، ان تمام کو اس میں کرنے کی توفیق دی۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت، غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ ہے، لوگوں کے لیے افطار کا انتظام ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائی۔ لہذا اب جب رمضان المبارک اپنے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے، رخصتی کے قریب ہے، گنتی کے چند دن ہیں، تو پھر ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ کتنے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ دوسری دنیا میں جا چکے ہیں۔ تو ایک اللہ کا فضل یہ کہ زندگی میں ایک رمضان اس نے اور عطا کر دیا، اور اس رمضان میں پھر ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا جو کسی نہ کسی اعتبار سے آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، مثلا کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ اس میں کمی کوتاہی ہے، نظروں کی حفاظت بسا اوقات نہیں ہو پاتی ہے، زبان کا صحیح استعمال بسا اوقات نہیں ہو پاتا ہے، اسی طرح کانوں میں وہ چیزیں بسا اوقات چلی جاتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم اللہ نے ہم سب کو ان میں شامل تو نہیں کیا جو کھلے عام روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں روزے کی توفیق دی، روزے کا مذاق اڑانے والوں میں ہمیں شامل نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ رات کی تراویح ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کھڑا کر دیا۔ ہم نے تراویح بشاشت اور خوشی کے ساتھ، حالانکہ ہم مسجد سے دور ہو سکتے تھے، مسجد میں نہ آتے، کوئی زبردستی نہ لاتا، لیکن قدم اللہ نے مسجد میں چلا دیے اور 20 رکعت تراویح مکمل پڑھوا دی۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ کتنے افراد ہیں، نہ روزوں سے مطلب ہے، نہ تراویح سے مطلب ہے، یا اس مہینے کے جو خاص معاملات ہیں ان میں سے کسی سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کی زبانوں پر بسا اوقات وہ جملے ہیں جو ایمان سے انسان کو باہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا اللہ کا کم کرم ہے کہ اس نے روزے کی توفیق دے دی، تراویح کی توفیق دے دی، قرآن کریم کے تلاوت کی توفیق دے دی، اسی طرح غریب مسکین ان کے افطاری کے انتظام کی توفیق دی۔ یہ یقیناً اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، لہذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ شکر یہ بڑی اہم چیز ہے۔ شیطان کو جب راندہ درگاہ کیا گیا اور اسے جنت سے نکالا گیا تو اس نے یہ بات کہی تھی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ۔ یہ پوری بات چلی ہے کہ میں ان کے راستے میں، سیدھا راستہ جو ہے اس میں چوکڑی مار کر بیٹھوں گا، پھر دائیں سے حملہ، پھر بائیں سے حملہ، پھر آگے سے حملہ، پھر پیچھے سے حملہ، ہر طرف سے ان کے اوپر حملے کروں گا۔ اور کل قیامت کے دن دیکھنا، تو اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن دیکھنا، لا تجد اکثرهم شاکرین،
ایک بڑی جماعت ہوگی جو ناشکروں کی ہوگی، تو ہم ناشکر بندے نہ بنیں، اللہ نے جو توفیق دی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم نے نمازیں کیا پڑھی ہیں، ہم نے تو ٹکریں ماری ہے، ہم ناقدری نہ کریں، جو بھی اللہ نے توفیق دی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، بھلے اس میں کمی کوتاہی ہے تو اس کی تلافی استغفار ہے۔ دوسرا کام کہ اے اللہ تو نے روزوں کی توفیق دی، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تو نے تراویح کی توفیق دی، تیرا شکر و فضل ہے، کرم ہے، لیکن اے اللہ جو حق تھا ان عبادتوں کا، ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جو حق تھا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نماز اس طرح نہیں پڑھ سکے، ہم روزہ اس طرح نہیں رکھ سکے، ہم تراویح اس طرح ادا نہیں کر سکے، جتنی عبادتیں کی ہیں اے اللہ ان تمام میں کمی ہے، کوتاہی ہے، لہذا ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہماری ان کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما کر، معاف فرما کر جو عبادتیں انجام دیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اگر یہ دو کام کریں، اللہ کا شکر کہ اے اللہ تو نے توفیق دی، ہمیں روزہ چھوڑنے والوں میں شامل نہیں فرمایا، ہمیں تراویح سے بھاگنے والوں میں شامل نہیں فرمایا، اسی طرح ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہونے والوں میں شامل نہیں فرمایا، بلکہ ان تمام کی توفیق دی۔ ورنہ آپ باہر جائیے، جو عام طور سے روزہ خور ہیں، آپ گوشت کی دکانوں پر جائیے، آپ دیکھیے کیسے روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسالہ کھا کر باقاعدہ بیٹھ کر جو ہے بیچا جا رہا ہے، اور ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنے بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں کہ انہی دکانوں سے ان کو کچھ کہے بغیر، سمجھائے بغیر وہ ساری چیزیں ہم خرید رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی دکانوں پر جائیے جو افطاری کا کام کرتے ہیں، افطاریاں بناتے ہیں، بیچتے ہیں، آپ دیکھیے جتنے وہاں پر ہیں سب کے منہ جانوروں کی طرح چلتے نظر آئیں گے، بات کہو تو بات یہ آتی برداشت نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں اگر برداشت نہیں ہوتا تو وہاں برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی پلروں میں سے ایک پلر ہے جن پر اسلام کھڑا ہے۔ کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 بنیادی رکن ہیں۔ ان میں سے کسی ایک رکن کو بھی اگر چھوڑ کر ہم اس دنیا سے چلے گئے، ان رکن پر عمل ہم سے برداشت نہیں ہوا، روزہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، بھوک پیاس برداشت نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں وہاں فرشتوں کی جو مار پڑے گی، اسی طرح جو جہنم کے اندر طرح طرح کے عذابات ہیں، جو سانپ اور بچھوؤں کا زہریلا ڈنک ہے یا ان کا ڈسنا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں برداشت کرنی پڑیں گی اگر یہاں روزے کی مشقت برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ ویسے معاف کر دے، اس کو روکنے والا نہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ نافرمانوں کے لیے سزا ہے اور فرما برداروں کے لیے جزا ہے۔ لہذا ایسے افراد جو معاشرے کے اندر کھلے عام مذاق اڑائیں روزوں کا، اتنی تکلیف تو ہونی چاہیے کہ ان سے ہم دوری بنائیں، کم سے کم ان کے منہ پر 2-4 الفاظ ایسے کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے ان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ روزہ رکھنے والے بن جائیں، ہمت کریں۔ یہ صرف کم ہمتی کی بنیاد پر، ورنہ ایسا نہیں کہ کوئی ان کو تکلیف یا پریشانی ہے، بلکہ ہمت نہیں جٹا پا رہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے جملوں سے ان کے اندر غیرت پیدا ہو، ہمت اور قوت پیدا ہو جائے۔ لہذا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل نہ کر کے ہمیں کسی نہ کسی درجے اپنے سامنے حاضری کی، اپنا حکم یعنی روزے کے مطالبے پر عمل کرنے کی، اسی طرح تراویح جس کی ترغیب دی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو پہلا کام اللہ کا شکر، اور دوسرا کام ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک،
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ جب کسی بھی نیکی کی توفیق دے، کسی عبادت کی توفیق دے، تو بندہ دو کام کرے تو وہ نیکی پکی ہو جاتی ہے۔ ایک یہ اللہ کا شکر، اے اللہ تو نے اس کی ہمیں توفیق دی، اس پر ہم تیرا شکر کرتے ہیں، لیکن اس توفیق سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ویسا فائدہ میں نہیں اٹھا سکا، لہذا اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے معاف فرما دے۔ یہ دو کام آپ کو کرنے چاہیے، اگر آپ کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم اور آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو کمی کوتاہی والی ہماری عبادتیں ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ کائنات کی کتنی مقدس جماعت ہے، ان میں انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسے ایسے افراد ہیں جو انبیاء کے بعد کھڑے ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہوں، سیدنا حضرت عمر ہوں، یہ انبیاء کے بعد افضل ترین لوگوں میں سے ہے ترتیب کے اعتبار سے، لیکن ان لوگوں کے ہر چیز پر اللہ نے اپنے رضا کی مہر لگا دی ہے۔ قرآن کریم میں ہم اور آپ جا بجا پڑھتے ہیں، کہیں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں اللہ فرماتا اولئک هم الراشدون، کہیں اللہ فرماتا اولئک هم المفلحون، کہیں اللہ فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ کیا ہے؟ یہ کامیاب ہیں، یہ رشد و ہدایت کے بالکل اعلیٰ معیار پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان تمام کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ جو جماعت ہے یہ آپس میں بڑے رحم دل اور کفر کے مقابلے میں بڑے ہی غیور اور بڑے ہی سخت ہیں۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بتلانا صرف اتنا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اکڑنا نہیں ہے، عجب میں مبتلا نہیں ہونا ہے، کبر کے جراثیم اندر نہیں آنے دینے ہیں، ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے مطیع و فرما برداروں کی فہرست میں شامل کر دیا، اگرچہ اس میں بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، لیکن یہ رکوع اور سجود، یہ جو لمبی لمبی رکعتیں رات میں کھڑے ہو کر تنہائی میں یہ جو پڑھ رہے ہیں، اللہ فرما رہا یبتغون فضلا من ربہ ورضوانا، ان کے رکوع پر بھی اخلاص، تقوی اور للہیت کی مہر لگائی اللہ نے، ان کے سجدوں پر بھی، اور اسی طرح ایک سورت مبارکہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خرچ پر بھی، یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو ہر چیز پر، ان کے ہر عمل پر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ مخلص لوگ ہیں، یہ جتنے بھی عمل انجام دے رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اسی جماعت کے جو اوصاف ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بڑا تھوڑا سوتے ہیں، کانو اس کے بعد قلیل، پھر من، پھر حجا، یہ جتنے الفاظ آ رہے ہیں یہ سب قلت والے ہیں، قلت 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 قلت، یعنی بالکل یہجعون، یہ حجا ہماری زبان میں بے وفائی کو کہتے ہیں، اور کسی کو آپ کہیں بھائی آپ بڑے بے وفا ہیں تو یہ برا ہے، لیکن
اللہ نے یہ لفظ اتنے خوبصورت جگہ پر استعمال کیا کہ ان کے بستر ان سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم تو بڑے بے وفا ہو، آ کر ہم پر لیٹتے ہی نہیں، بچھا دیتے ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے یہ راتوں کو بڑا کم سوتے ہیں، یہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجود میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی آہو گری اداری اللہ کے سامنے ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اس طرح ان کی راتیں ہیں۔ لیکن ہے کیا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، لیکن جو ہی سحر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ استغفار کرنا شروع کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس چیز سے استغفار کرتے ہیں؟ ساری رات تو اللہ کی عبادت کی ہے، ساری رات تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجود کیے ہیں، دعائیں مانگی ہیں، گڑ گڑایا ہے، معافی تلافی کی ہے، تو اب یہ جو استغفار کر رہے ہیں یہ کس بات پر؟ کوئی گناہ تو کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ یقیناً انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کا جو حق تھا وہ یقیناً ادا نہیں ہوا، اس کمی اور کوتاہی پر یہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ لہذا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی مقدس جماعت کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام عبادتوں کے بعد اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اپنی ان عبادتوں میں کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنی عبادتوں پر اترانا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ نے توفیق دی روزوں کی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کمی کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ ان عبادتوں پر ہم معاشرے کے اندر اپنا بڑپن بیان کریں کہ بھائی ہم نے رمضان میں 48 قرآن مثال کے طور پر پڑھے، پتہ نہیں کیا ضرورت ہے۔ بھائی آپ نے پڑھا ہے، آپ اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اسی طرح آپ تہجد پڑھتے رہے ہیں، تو دوسروں سے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ صلہ اللہ دے گا، لوگ نہیں دیں گے۔ اپنی عبادتوں کو ہم محفوظ کرنے والے بنیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دی تھی اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر معافی تلافی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، ایک حدیث ہے جو ہم سب کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے جب پہلے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے فراغت کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے خلاف معمول کچھ چیزیں دیکھیں اور سنی کہ آپ جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ آمین فرما رہے تھے، تو آپ آمین کیوں فرما رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا انہوں نے فرمایا ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو یا وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اس پر میں نے فرمایا آمین۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، یہ کتنا خطرناک ہو گیا ہے، یہ آپ اندازہ لگائیے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ جو آیا ہی اسی لیے ہے کہ بندوں کے تمام گناہوں کو مٹا کر ان کا جو نام اعمال ہے وہ روشن اور صاف ستھرا کر دیا جائے، اور اس میں بھی غفلت ہو۔ قدم قدم پر اس مہینے میں اللہ کی طرف سے وعدے ہیں کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے اس کی مغفرت ہے، جو رات میں تراویح ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھے اس کی مغفرت ہے، اسی طرح جو لیلۃ القدر میں
اللہ کے سامنے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی مغفرت ہے۔ یا اسی طرح دن میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہے جب روزے دار کی اللہ کوئی نہ کوئی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالی نے جو نوافل کی شکل میں ہے اس کو فرائض کے برابر کر دیا، فرائض کو 70 کے برابر کر دیا۔ غلط کاموں کی طرف لے جانے والی جو طاقتیں تھیں ان کو مقید کر دیا، یعنی شیاطین کو بند کر دیا۔ تو سیدھا چلنے کے اور جنت تک پہنچنے کے اور اسی طرح طاعتوں پر جمنے کے جتنی بھی چیزیں تھیں سب ہموار کر دی گئی ہیں۔ لہذا اس مہینے میں بھی اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو یقیناً سوچنے والی بات ہے، اور اللہ کے نبی نے جو بد دعا کی ہے اس بد دعا کا وہ مستحق بن سکتا ہے، اس لیے کہ اب اس کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، مغفرتیں برس رہی ہوں، جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جا رہے ہوں، وہاں نہ لے سکے تو اب اس کی محرومی اور شقاوت میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کی اطاعت و فرما برداری یہ ہر بچے پر لازم اور ضروری ہے، لیکن ماں باپ کی کوئی آدمی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ فلاں عبادت، نہ فلاں عبادت، اور اس کے علاوہ آپ نے قط فرمایا وہ تمہاری جنت یا جہنم ہے۔ کبھی فرمایا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، چاہے تو اسے باقی رکھ چاہے توڑ دے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہاں تک کہ غیر مشرک ہیں، یعنی مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں دی گئی۔ لہذا اگر کوئی شخص والدین کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہا ہے، بغاوت پر کمر بستہ ہے، تو میرے بھائی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، لیکن درود وہ والا نہیں جو انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش ان جیسے ممالک کی ایجادات ہیں، بلکہ وہ سلام اور وہ درود جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلائے اور وہ پڑھتے رہے، صحابہ نے تابعین کو سکھلایا وہ پڑھتے رہے، تابعین نے تبع تابعین کو، اسی طرح وہ ہم تک پہنچا ہے، وہ سلام ہے، نہ کہ وہ سلام کی کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ فلاں فلاں سلام، اتنے سلام، یہ سب ظاہر سی بات ہے میڈ ان مدینہ چاہیے، میڈ ان انڈیا یا چائنا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام ہے، اس کا ہر حکم وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ ملے تو پھر وہ عمل نہیں ہے، اس کا کوئی وزن اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرا اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنا چاہیے۔ لہذا یہ تین چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ رمضان ملا ہے، کوشش یہ ہو کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس میں معافی تلافی کریں، توبہ کریں، اب تک اگر کچھ نہیں کیا ہے تو بچے ہوئے جو 1-2 دن ہیں اس میں کوشش کر لیں، مغفرت کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہے، ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ چلے جائیں اور کہہ دیں اے اللہ پچھلی پر جو کچھ کیا ہے اس پر معاف کر دے، اور اگلی اب انشاءاللہ تیرے مرضی کے مطابق گزاریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ والدین کی نافرمانی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔